کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ ایک گمراہ فرقہ کے فرد نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے کلام شہریار ارم پر اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ ارم شداد کی بنائی ہوئی جنت کو کہتے ہیں، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لفظ سے یاد کرنا صحیح نہیں ہے، ناجائز ہے۔ کیا اس شخص کا اعتراض صحیح ہے؟ حضور اپنے جواب سے ہم تمام کو مستفیض فرمائیں۔ محمد علی رضا برکاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب یوم الملک الوہاب، مجدد اعظم، مصنف اعظم، عاشق شہریار ارم، شہنشاہ زبان و قلم، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام رضا قدس روح کا اپنے سلامیہ کلام میں شہریار ارم کا استعمال کرنا شرعی و ادبی و فنی ہر اعتبار سے صحیح و درست ہے، اس میں کوئی خامی نہیں۔ اس میں خامی نکالنے والے کی عقل و علم خام ہے، اس کے مبلغ علم کا اندازہ سب کو ہے۔ ارم کے کئی معنی آتے ہیں، ان میں سے ایک معنی جنت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی وہ جنت جس میں وہ اپنے نیکوکاروں کو رکھے گا۔ اور شہریار کا معنی ہے مالک، آقا، تو شہریار ارم کا معنی ہوا جنت کا مالک۔ اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ صاحب الاولاق رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب و خلیفہ، محبوب اکبر اور مجازی طور پر جنت کے مالک ہیں۔ اللہ نے عطا کیا ہے ان کو، تو عطائی طور پر وہ مالک ہیں۔ انہیں حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی بارگاہ عالی میں شفاعت کر کے جسے چاہیں جنت عطا کر دیں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ بد مذہبوں کا یا کسی بھی دشمن مجدد اعظم کا یہ اعتراض کہ امام احمد رضا کا یہ اسلامیہ مصرع شہریار ارم تاجدار حرم غلط ہے، اس لیے کہ شداد نے جو باغ بنایا تھا یا اس نے جس جنت کو بنایا تھا اس کا نام ارم ہے، تو کسی طرح یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شداد کی بنائی ہوئی جنت کے مالک ہیں۔ ذات خود غلط و باطل ہے، جہالت و نادانی اور بغض و حسد اور تعصب و عناد پر مبنی ہے۔ یہ اعتراض غلط و باطل اس لیے ہے کہ ہر زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، قرینے سے کسی معنی کی تعین کی جاتی ہے۔ لغات کشوری میں اس کے دو معنی میں سے ایک معنی میل کا نشان لکھا ہے، جیسے سنگ میل، اور فیروز اللغات میں یہ لکھا ہے کہ ارم شداد کی بنائی ہوئی جنت کو کہتے ہیں، مگر مجازن جنت اور بہشت کو کہتے ہیں۔ بلفظ دیگر اس کا اطلاق مجازن بہشت اور جنت کے معنی میں ہونے لگا، اور جب اس کا استعمال ایسا ہے تو اعلیٰ حضرت قدس روح نے اسی معنی میں استعمال کیا ہے، اور اس پر یہ قرینہ دال ہے کہ یہ کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں ہے۔ کتابوں کے مطالعہ سے اس کے اور بھی معنی سامنے آتے ہیں، جیسے عرب کی ایک قوم کا جد اعلیٰ، اس شہر کا نام جسے قوم عاد نے آباد کیا تھا، جو کئی سو عمود و ستون پر مشتمل تھا۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے ارم ذات العماد۔ ہر صورت، ہر زبان اور ہر زمان میں حقیقت کے ساتھ مجازی اور مشہور معنی کا بھی اعتبار ہوتا ہے، جیسے اسد و شیر اس جانور کو کہتے ہیں جو چیر پھاڑ کرنے والا ہو اور جس کے بڑے بڑے دانت اور ناخن ہوں، مگر شیر بہادر انسان کو ہی مجازن کہتے ہیں، جیسے اسد اللہ، شیر خدا۔ لیلا اور شیریں عورتوں کے نام ہیں، مگر محبوب و عاشق کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ خواجہ کا معنی آقا بھی ہے اور ہجڑا بھی، یعنی بادشاہوں کے دور میں جسے خصی کر دیا جاتا تھا تاکہ حرم سرائے میں رہے، اسے خواجہ سرائے کہا جاتا تھا۔ تو اگر کوئی شخص خواجہ ذکی اللہ کہہ دے تو کیا ہجڑا کا معنی متعین کیا جائے؟ مہتر کے معنی بزرگ اور بڑے کے ہیں، مگر عرف میں مہتر پاخانہ صاف کرنے والے، گندگی صاف کرنے والے اور جھاڑو دینے والے کو کہتے ہیں۔ بہشتی جنتی حضرات کو کہتے ہیں، وہ جنت میں رہیں گے، مگر بہشتی عرف میں ایک خاص پیشہ سے منسلک قوم کو کہتے ہیں۔ مومن کے معنی ہے ایمان لانے والا،
मगर एक कौम को भी कहा जाता है, इसीलिए उन्होंने मोमिन कॉन्फ्रेंस नाम रखा है। ला मुनाकशत फिल इस्तिलाह। कितने लोगों ने अपनी बच्चियों के नाम इरम रखा है, तो क्या वो अशद की बनाई हुई शद्दाद की बनाई हुई जन्नत व बाग या शहर के नाम पर रखते हैं? हरगिज़ नहीं। अब आइए गौर करें, आला हज़रत का मज़कूरा कलाम उर्दू में है, तो क्या उर्दू शोरा ने उसे मजाजी माना में इस्तेमाल किया है या नहीं? क्योंकि किसी भी ज़बान में उसके उदबा व शोरा का कलाम मुस्तनद माना जाता है। मुलाज़ा हो, तकिया उसे न भूल के कहना कभी मियाँ, तकिया उसे न भूल के कहना कभी मियाँ, तकिया नहीं ये बाग़े इरम है फ़कीर का। नज़ीर अकबर आबादी। हुआ खैमज़न का रवाने बहार, इरम बन गया दामने कोहसार। डॉक्टर इकबाल साकीनामा। ये कूचे में लैला के मजनू न हो, इरम में है गोया शजर बेद का। जोशी शजीमाबादी। जगमग जगमग है शबनमिस्ताने इरम, या कौसे कज़ा लचक रही है पैहम। फिराक गोरखपुरी। शाहिद खूब व मकान दिलचस्प, हम यही पूरो इरम जानते हैं। कायम चांदपुरी। सिदरतुल मुंतहा अर्श व बाग़े इरम, हर जगह पड़ चुका है निशाने कदम। अब तो एक बार अपने ग़ुलामों के घर दोनों आलम के सरकार आ जाइए। अदीब शहीर अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहिर्रहमा। वाज़ेह हुआ कि जाहिलाना बेबुनियाद एतराज़ वही करता है जो गुस्ताख़ रसूल है। हुजूर पुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालिक व आका नहीं मानता, या वो जो इल्म से बेगाना और बेहबरा है और आला हज़रत से सख्त तअस्सुब व इनात की बुनियाद पर इरम के माना से गाफिल है। ये रज़ा बरेलवी के इल्मी व अदबी मकाम को क्या समझ सकेंगे? वो हैं आशिक ताजुदार हरम, मुल्क सुखन की शाही जिनको है मुसल्लम। वो शेर व सुखन के ताजवर हैं कि जिस समत गए सिक्के बिठा दिए, इश्क के गुंचे खिला दिए। है बुलबुले रंगी रज़ा या तूतिए नगमा सरा, है बुलबुले रंगी रज़ा या तूतिए नगमा सरा। हक ये कि वासिफ़ है तेरा, ये भी नहीं वो भी नहीं। कसरे रज़ा तो बुलंद काफ़ी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, ज़रा हदायत बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। फतावा रज़िया तो एक करामत है, ज़रा हदायत बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। अशरफ मारारवी। मुहक्किक ज़माने के बाइर्तिज़ा, फ़क़ीहों के सरताज अहमद रज़ा। समाए शराफत की एक आफ्ताब, बिहार जलालत के दुर्र खुशाब। बड़े आलिम अहले सुन्नत हैं वो, दिलो जान से शहदाए मिल्लत हैं वो। मुफ्ती मोहम्मद सैफुल्लाह सिद्दीकी बर्मा। रज़ा से बख्शो असद की वजह कई हैं, उनमें से एक ये है कि उन्होंने कुलूब आला पर बार बार नीज़े मारे हैं। उनका हर वार से पार रहा है। उनके सरों पर ऐसे हमले किए हैं कि आज तक वो सर सहला रहे हैं। उनके ज़ख्मों पर खूब नमक छिड़का है। वो रज़ा के नीज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, इसे चारा जोई का वार है कि ये वार से पार है। दिल आदा को रज़ा तेज़ नमक की धुन है, ज़रा और छिड़कता रहे खामा तेरा। तिलके रज़ा है खंजर खूंखार बर्क़बार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। मोहम्मद आबिद हुसैन कादरी नूरी मिसबाही, खादिम इफ्ता मदरसा फैज़ुल उलूम जमशेदपुर, खादिम दार शरीयत झारखंड।